کہ ہم جہاں پہ سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ وہ سکون ہے نہیں، کہ ہم لوگوں نے زندگی میں اپنا توازن مس کر دیا ہے. وی لاس دا بیلنس. اس بیلنس کو جب تک ہم واپس ریسٹور نہیں کریں گے ہمیں صحیح معنوں میں کامیابی نہیں ملے گی. بعد نعمت کے حصول کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں بے سکونی پھر بھی رہتی ہے. آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھا بزنس ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. لیکن ہم دوسرا حصہ مس کر جاتے ہیں، وہ ہے روح کا. اور ہمارے ذہنوں میں آج کے دنوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ دین پہ عمل کرنے سے ہم لوگ جو ہیں وہ مشکل حالات میں چلے جائیں گے، ہم پہ مشکلات آئیں گی، ہم پہ رزق کی تنگی ہو جائے گی. اب اگر آپ سوچیں ایک صف ہے اس میں 85 لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم خود سوچیں سب ایک ہی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، سب نے ایک ہی طرح سے وضو کیا ہے، ایک ہی طرح سے سجدہ کر رہے ہیں، ایک جیسی ہی آیات اور صورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز کا اجر ایک جتنا نہیں ہے. اس صورت آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کرتا ہے. اور دوسری نشانی اس کی عقل مند آدمی کی یہ بتائی جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تخلیق پہ غور کرنے کے علم کو ہی سائنس کہتے ہیں. یہ فارمولہ پورے کائنات کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس فارمولے کے مطابق کائنات میں، گلیکسیز میں، آسمانوں میں، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ سورۃ تغابن کی بالکل پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کو اس آیت سے شروع کیا ہے، اور اس کا ترجمہ یا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. تو آج ہم ایک بنیادی چیز کو کور کریں گے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی اہمیت، اور اس ذکر کے نتیجے میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے بارے میں اب ہم ڈسکشن شروع کریں گے. پچھلے ہمارے سیشنز جو ہیں وہ دعا کے اوپر تھے. اب سے آنورڈ آج کا سیشن اور آنے والے سیشن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر ہیں. اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہم سب کی زندگیوں میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب وہ نعمت ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد نعمت کے حصول کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں بے سکونی پھر بھی رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاں پہ سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ وہ سکون ہے نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم اسکول کی یونیورسٹی کی لائف میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے نمبر آ جائیں گے تو شاید ہمیں پھر سکون آ جائے گا، یا ہمیں پھر ٹائم مل جائے گا آفٹر ایگزامس تو ہم کھیلیں گے کودیں گے ریلیکس ہو جائیں گے. ریلیکس ہونے کو سم ٹائم ہم سکون سے کو ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سکون ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سے جاب میں، کاروبار میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقی ملے، ہمیں کامیابیاں ملیں. اللہ تعالیٰ وہ ترقی دے بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی بہت ساری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکون نہیں حاصل ہوتا. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ہمیں نئی گاڑی مل جائے، نئی کوئی گھر اچھا بڑا مل جائے، ہمارے جو کاروبار ہے اس میں اگر کوئی چند ایک دکانیں ہیں تو وہ ملٹی نیشنل دکانیں بن جائیں، پوری دنیا میں پھیل جائیں. اور ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں راحت مل جائے گی، ہمیں کامیابی مل جائے گی.
اور ہم پھر زندگی کا بہت سارا حصہ بہت محنت کرتے، دن رات لگاتے اس چیز کے حصول میں گزار دیتے ہیں، اور جب وہ سال گزر جاتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت مل جاتی ہے، تو اس نعمت کے ملنے کے بعد بھی بے سکونی ہمارے دلوں سے نہیں جاتی۔ اب بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ نئی گاڑی آئی ہے، نیا ماڈل ہے، ہم اس گاڑی کو لیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، بڑا سکون آ جائے گا، بڑی واہ واہ ہوگی، ہم وہ گاڑی لیتے ہیں، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا کہ ہم اس سے اگلی گاڑی کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگلی گاڑی کی پلاننگ ہم کیوں شروع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس گاڑی کے حصول کے لیے ہم نے محنت کی، اس گاڑی کے حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہوا، اب ہم نئی گاڑی کے اندر اس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا پہیہ جو ہے اسی طرح گھومتا رہتا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سکون کی تلاش میں مادی چیزوں کے حصول میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک ہماری روح ہے اور ایک ہمارا جسم ہے۔ جسم کی فلاح، بہبود، ترقی، وہ زمینی چیزوں پہ زمینی چیزوں پر منحصر ہے۔ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھا بزنس ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ایک مضبوط دینے والا ہاتھ بنو، ایک مضبوط مومن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہم دوسرا حصہ مس کر جاتے ہیں، وہ ہے روح کا۔ لہذا جب ہم روح کے حصے کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمیں، ہماری روح کو بے چینی ہوتی ہے، اس بے چینی کو ڈھونڈنے کے، دور کرنے کے لیے بھی ہم جسمانی چیزوں کے، مادی چیزوں کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ اب بعض اوقات ہم ایک سائڈ پہ نکل جاتے ہیں اور ذکر اذکار میں، تسبیحات میں بہت سارا ٹائم لگاتے ہیں، اور ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم وہ مس کر جاتے ہیں۔ ہم اپنا کاروبار مس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی تعلیم کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہیں والدین، بہن بھائیوں کے حقوق کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں، عبادت کو بہانہ بنا کے، یا عبادت کے اندر ضرورت سے زیادہ مشغول ہو کے اب اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ہماری لائف پہ۔ اب وہ جب امپیکٹ ہوتا ہے، ہمارا بزنس امپیکٹ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم نے جو دین پہ عمل کیا تھا، اس عمل کرنے کے نتیجے میں یہ ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ تو بہت سارے ہم لوگ یا اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، یا ہمیں دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو دین پہ عمل کر رہا تھا نا، اس لیے اس کے حالات خراب ہو گئے۔ اور ہمارے ذہنوں میں آج کے دنوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ دین پہ عمل کرنے سے ہم لوگ جو ہیں وہ مشکل حالات میں چلے جائیں گے، ہم پہ مشکلات آئیں گی، ہم پہ رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ یہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے زندگی میں اپنا توازن مس کر دیا ہے۔ وی لاس دا بیلنس۔ اس بیلنس کو جب تک ہم واپس ریسٹور نہیں کریں گے، ہمیں صحیح معنوں میں کامیابی نہیں ملے گی۔ دین تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اپنے سارے کام کریں اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے، دنیا کا بہترین بزنس بنائیں، آپ دنیا کے سب سے ٹاپ انجینئر، ڈاکٹر بنیں، لیکن دین کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ آپ کسی کا حق نہیں ماریں، کسی کے ساتھ چوری نہ کریں، کسی کے ساتھ غیبت نہ کریں۔ تو دین آپ کو کہیں بھی بڑا ہونے سے، ترقی کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اور ہم نے پچھلی سیشنز میں اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے دعا منگواتے ہیں کہ آپ دنیا بھی مانگو، آپ دین بھی آخرت بھی مانگو۔ ہم ہر نماز میں جو دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ نماز میں اللہ تعالیٰ جو ہم سے دعا منگوا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، آخری چکر میں یہ دعا مسٹ ہے۔ جب آخری سیشن، آخری پارٹ میں آتے ہیں ہم، رکن ایمانی سے لے کر، تو آپ جو بھی دعائیں مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا بھی ملے، آپ کو آخرت بھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں بھی یہ قدغن نہیں ہے کہ آپ اگر دنیا کمائیں گے تو آپ دین سے ہٹ جائیں گے، آپ دین کی محنت کریں گے تو آپ دنیا سے ہٹ جائیں گے۔
ہم لوگوں کو اپنے ذہن کو ایک بیلنس سٹیٹ میں لانے کی ضرورت ہے، اور بیلنس سٹیٹ پہ لانے کے لیے جو ہمارے پاس ہے کہ ہمیں رہنمائی کی، اچھے اساتذہ کی، اچھے ٹیچرز کی، اچھے مینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو آج کے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھیں۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، یا ایون چند سال پہلے بھی یہ نعمتیں نہیں تھیں۔ آج ہمارے پاس ایئر کنڈیشنرز ہیں، آپ کے پاس پنکھے ہیں، بڑے اچھے گھر ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں سے اپنے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے سوشل کنیکشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی بہت لمبی لمبی پلاننگ کرنے لگ گئے ہیں۔ ایکسیس جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن کی، اب پوری دنیا کی ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے دنیاوی طور پر جو کامیاب لوگ ہیں ان کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری کتابوں کا بھی ایکسیس موجود ہے، بیسٹ سیلر بکس ہم لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری بکس ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے وہ ہماری دل کا سکون ہے، ہماری روح کا سکون ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ دیکھیں، آج جنرلی ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم اتنی مشقت والی زندگی نہیں گزار رہے جو آج سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے گزاری ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم تھک گیا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، دماغ میرا اوور لوڈڈ ہے، میں مینٹلی تھک گیا ہوں، میری نیند پوری نہیں ہوتی ہے، ہر وقت مجھے انزائٹی رہتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں جبکہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب نعمتیں موجود ہیں؟ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے گھر دیے، سواریاں دیں، بزنس دیا، اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں اپنے انسسٹرز کے مقابلے میں۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اب ان مسائل کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات جو لوگ بہت بزی ہوتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ بہت بزی ہیں، یا بزنس مین بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، یا جاب میں ہم بہت بزی ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میری انزائٹی ہے، یا جو میرا سٹریس ہے، یا جو میری پریشانی ہے، وہ شاید میں بہتر ٹائم مینجمنٹ نہیں کر رہا۔ اگر میرے پاس ٹائم اویلیبل ہو، مجھے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا ٹائم مل جائے تو مجھے شاید زیادہ سکون مل جائے گا، میں زیادہ بہتر حالت میں آ جاؤں گا۔ اب جو لوگ فائنینشلی تھوڑے ویک ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو یہ حالت ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، اس کی وجہ شاید فائنینشیل معاملات ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم سوشلی اتنے زیادہ ویل آف نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سٹریس جو ہے وہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہ یہ ٹائم مینجمنٹ اپنی جگہ بالکل ہونی چاہیے، فائنینشلی بھی آپ کو ویل آف ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارا نفس اور شیطان ہمیں جہاں پر دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ کو صحیح جگہ پر صحیح سلوشن کی طرف جانے نہیں دیتا۔ آپ کے پاس جو چیز کم ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن کو صرف دوڑا دیتا ہے کہ آپ یہ چیز حاصل کر لیں تو آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو راحت مل جائے گی۔ بزی آدمی وہ کہتا ہے تمہیں ٹائم ملے گا نا تو تم ذرا پھر سیٹ ہو جاؤ گے، لہذا تم آ، چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی اچھی پہاڑی علاقے پہ چلے جاؤ۔ وہ جاتے ہیں 5 7 دن میں، وہاں بھی بزی لائف ہوتی ہے، واپس آ کے پھر اسی طرح سے بزی لائف ہے، سکون نہیں آ رہا۔ تو شیطان جو ہے، یا ہمارا جو نفس ہے، یا ہماری کم علمی جو ہے، وہ ہمیں صحیح سلوشن کی طرف جانے نہیں دیتی، اور ہم اپنے ذہن سے سلوشن وہ سوچتے ہیں جو چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کم ہے۔ ٹائم کم ہے تو ہم کہیں گے ٹائم ہونا چاہیے، پیسے کم ہیں تو ہم کہتے ہیں شاید پیسے ہونے چاہیے، اور ہم سلوشن وہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ دل کا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو، اور اسی طرح سے احادیث کا مطالعہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی رہنمائی سے ریلیٹڈ، سکون سے ریلیٹڈ، راحت سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں وہ ساری قلب سے ریلیٹڈ ہیں۔ کہیں بھی دماغ نہیں آتا ہے کہ جی آپ کا دماغ ایسا ہوگا تو آپ کو یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، ساری چیزیں دل سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس علم ہے، علم کے بعد عمل ہے، عمل کے بعد خلوص ہے۔
تو ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ عمل بھی شروع کر دیتے ہیں، جو چیز مسنگ ہوتی ہے وہ خلوص مسنگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ علم آ گیا، ہم مسجد میں چلے گئے، ہم نے نماز بھی پڑھ لی، لیکن نماز میں کیا ہمارا خلوص اتنا ہے جتنا ڈیزائریبل ہے؟ ڈیزائریبل خلوص تو نماز میں یا کسی بھی عبادت میں یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تو آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ سوچیں ایک صف ہے، اس میں 85 لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم خود سوچیں سب ایک ہی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، سب نے ایک ہی طرح سے وضو کیا ہے، ایک ہی طرح سے سجدہ کر رہے ہیں، ایک جیسی ہی آیات اور صورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز کا اجر ایک جتنا نہیں ہے، کیونکہ اجر جو ہے وہ اب خلوص سے، نیت سے، آپ کی دل کی کیفیت سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کی نماز ہے جس کو 27 گنا ثواب ملے گا، کسی کی نماز ہے جو جسٹ ایکسیپٹ کر لی جائے گی، کسی کی نماز ہے جو منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے۔ عبادت ایک ہی ہے، علم حاصل کیا، عمل بھی ایک جیسا کر رہے ہیں، فرق کہاں آیا؟ دل کی حالت میں، خلوص میں۔ اب یہ خلوص جو ہے یہ دل کا معاملہ ہے، اب دل میں خلوص کیسے آئے گا، دل میں سکون کیسے آئے گا؟ یہ صرف علم سے نہیں آئے گا، یہ صرف عمل کرنے سے نہیں آئے گا۔ علم اور عمل کے بعد ایک تیسرا سٹیپ بھی ہے، جس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت دیں گے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلوص ہے، یا وہ آپ کی نیت میں وہ بہتری آ جائے گی، جس کو اولیاء کرام نے کہتے ہیں کہ نیت آپ کی بہتر ہونی چاہیے، اور نیت مستقل ایک جیسی ہونی چاہیے، بدلنی بھی نہیں چاہیے۔ تو معاملہ جو ہے وہ فرق ہے، ہم جہاں پہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ ان مسائل کا حل ہے نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم بے چینی کا حل ڈھونڈ رہے ہیں وہاں بے چینی نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم خلوص ڈھونڈ رہے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہتے ہیں تو طریقہ نہیں آتا، تو وہاں جا کر یہاں ہمارے پاس گیپ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جس طرح میں نے بھی بتایا کہ سارے معاملات کے اندر دل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب یہ ہے سلوشن، جو کہ ہمارا مینوفیکچرر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں وہ ہمارے مینوفیکچرر ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، انہوں نے ہماری پروگرامنگ کی ہے، ہماری روح بھی انہوں نے بنائی ہے، ہمارا جسم بھی انہوں نے بنایا ہے، اس روح کی سافٹ ویئر پروگرامنگ بھی انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی آپ کا، آپ کے دل کا سکون ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دل کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، بعض اوقات تو دوائیاں کھانی شروع کر دیتے ہیں، ٹرینکولائزر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سلوشن جو ہے وہ ہمارا جو مینوفیکچرر ہے، ہمارا جو اللہ ہے، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ہمارے دل کا سکون ہے۔ اب ذکر کے معاملے میں بھی ہم لوگ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم ذکر کو صحیح نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ذکر جو ہے وہ تو بس صوفیوں کا کام ہے، عام آدمیوں کو ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم کمائیں گے کیسے؟ تو کہاں ذکر کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، کہاں ذکر کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں ہے؟ اور اسی طرح سے کچھ ہمارے یہاں ذکر کو اتنا کمپلیکیٹڈ اور مشکل بنا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ذکر ہے کیا چیز ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگین جو یہ دونوں ایکسٹریمز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہمارے توازن کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہیں، ہمارے بیلنس کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم وہاں ذکر کی طرف چلیں اور اس میں دیکھیں، تو ہمارے ہاں جو آج کل ہماری روحانی بے چینی کی ایک وجہ ہے، اس کے لیے یوزلی ہمارے بڑے، اور اسی طرح سے اسلام میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غفلت۔ غفلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا، غفلت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان دین کو نہیں مانتا، غفلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی یاد نہیں رکھتا، اللہ کو یاد نہیں رکھتا اپنے دن بھر کے معاملات میں۔ جب وہ اپنے معاملات کر رہا ہوتا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنی فیملی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ، تو وہ اللہ کو اس وقت بھول چکا ہوتا ہے۔ نماز کے ٹائم یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اس کو ہم غفلت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے زبان پر تو ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر لے آتے ہیں، تسبیح گھماتے ہیں 3 دفعہ فٹافٹ جو ہے، 33 دفعہ ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، 33 دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ وہ کہنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہنا نہیں چاہیے، بالکل کہنا چاہیے تسبیحات۔ دیکھیں جس طرح سے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس ہمیں بنایا ہے، جس میں ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، اسی طرح سے ہر عمل کے اندر بھی ایک اس کی فزیکل شیپ ہوتی ہے، ایک اس کی روحانی شکل ہوتی ہے، یہ اسپرچول شیپ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ زبان سے تسبیح نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس میں اخلاص بھی نہیں آئے گا۔ آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو نماز کا خلوص بھی نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے وہ فزیکل عمل کرنا ضروری ہے، نماز بھی پڑھیں گے، تسبیحات بھی کریں گے، لیکن خلوص لے کے آئیں گے۔ اگر زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو دل میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، دل میں اس وقت ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی ہونے چاہیے۔ تو ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اور یہی ایکچولی غفلت کہلاتی ہے۔ اور غفلت، ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ غفلت جو ہے گناہ سے آتی ہے۔ غفلت جو ہے صرف گناہ سے نہیں آتی، غفلت بے توجہی سے آتی ہے۔ یعنی آپ کیئر لیس ہیں کچھ معاملات کے اندر، آپ نے اس کو اتنی ویلیو نہیں دی اپنی لائف میں جتنی ویلیو دینی چاہیے تھی۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ آج دیکھتے ہیں تو ہم ہر وقت موسٹ آف دا ٹائم ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے، یوٹیوب پہ گزرتا ہے، انسٹاگرام پہ گزرتا ہے۔ ہم کنٹینیوسلی اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کام کے لیے ضرور موبائل استعمال کریں، لیکن اس کے علاوہ اپنا موبائل کے استعمال میں اگر آپ دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ اسکرین پہ ہیں، ہر وقت اسکرولنگ کر رہے ہیں، ہر وقت شارٹس دیکھ رہے ہیں، ہر وقت ریلز دیکھ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینشن ایون دنیاوی کاموں کے لیے بھی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹینشن یا دھیان تو خیر بات کی بات آتی ہے۔ آج کا جو نوجوان ہے، آج کے جو بچے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ایک پیج بھی بک کا نہیں صحیح سے پڑھ سکتے۔ یہ ایون کمپیوٹر کے اوپر اگر ان کو ایک براؤزر کا پیج بھی کھول کے دے دیا جائے کتاب کا کہ آپ یہ کمپیوٹر سے پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اٹینشن سپین کم ہوتے ہوتے ان ریلز اور شارٹس کی وجہ سے 90 سیکنڈ پہ آ گیا ہے۔ 90 سیکنڈ کی ریل میں بھی 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ پہ آ گیا ہے۔ اس سے زیادہ آپ فوکس ہی نہیں کر سکتے، اور فوکس نہیں کر سکتے تو یہ سب سے بڑی جو ہے مینٹل ڈس آرڈر ہے، پرابلم ہے ہمیں آج کے بچوں میں، آج کے ینگسٹرز میں اور نوجوانوں میں بھی، کہ پھر آپ جب اس طرح سے آپ کی توجہ، آپ کی ٹینشن سپین کم ہو گیا ہے تو آپ فوکس نہیں کر سکتے، تو آپ کسی بھی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے۔ نہ آپ اپنی تعلیم پہ فوکس کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے بزنس کی پلاننگ پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل حالات میں پھنس گئے ہیں دنیاوی طور پر، تو اس سے نکلنے کے اسباب پہ فوکس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس طرح کی ڈسٹریکشن کی وجہ سے فوکس کرنے کے قابل نہیں رہا، اتنا بہتر آپ پرفارم نہیں کر سکتا۔ اب یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ انٹرنلی بھی ویک ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری باہر کی دنیا بھی جو ہے وہ میس اپ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون کا جو فارمولہ دیا وہ ہمیں ایک جملے میں دے دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دل کا سکون اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد اب کریں گے کیسے؟ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ آپ 5 وقت نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پہ کروٹ پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ صورت
آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی اس کی عقل مند آدمی کی یہ بتائی، جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک توازن والی زندگی گزارنی ہے، اگر ہمیں ایک بیلنس لائف گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بیلنس طریقہ بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کریں گے۔ تخلیق پہ غور کرنے کے علم کو ہی سائنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائنس سے بھاگیں گے نہیں، سائنس کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو پہچاننے کے لیے اور اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ ریسرچ کریں، آپ جہاز بھی بنائیں، آپ ایگریکلچر میں ترقی کریں، آپ گلیکسیز کے اندر ریسرچ کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان دیں گی۔ آپ دیکھیں، ایک لمحے کے لیے اگر آپ ایگریکلچر میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل طرح کے بیج ہوتے ہیں، اب وہ سارے بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں، زمین کے اندر وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے کمپل نکلتی ہے، وہ زمین کی سخت جگہ کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا پودا بنتا ہے، وہاں سے وہ درخت بن جاتا ہے، اور بیج سے کوئی آم کا درخت بنتا ہے، وہ کینو کا درخت بنتا ہے، بیج کی شکل ایک جیسی ہے، ہر ایک کا فلیور فرق ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے، ہر ایک کی انوائرمنٹ فرق ہے، ہر ایک کو گروم کرنے کے لیے انوائرمنٹ فرق دینا پڑتا ہے، کچھ چیزیں پہاڑی علاقوں میں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں زمینی علاقوں میں اچھی ہوتی ہیں۔ اب یہ یہی سائنس ہے، اسی بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ ایک سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، دنیاوی سائڈ پہ آئے تو پھر ہم دین کو بھول گئے، دین والی سائڈ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کو دین کے مطابق گزارنا ہے، یہ ہے آپ کا سمپل فارمولا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ اس دنیا میں رہنا ہے، اس میں کس طرح سے رہنا ہے آپ کو لا اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ان لاز کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کے سافٹ ویئر صحیح چلے گا۔ جہاں آپ اس لا کو وائلیٹ کریں گے، آپ کا سافٹ ویئر پروگرام وہاں پہ مال فنکشن کرے گا، اور ریزلٹنٹلی جب بھی سافٹ ویئر پروگرام مال فنکشن کرتا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی گلچ ایرر ہارڈ ویئر سائٹ پہ آتا ہے، تو آپ کے اسباب میں اس کا امپیکٹ آئے گا، آپ کو جسمانی طور پہ بیماریاں آ جائیں گی، آپ کے رزق میں کمی ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے ریلیشن شپ خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کی سٹارٹ جو ہے وہ آپ کے سافٹ ویئر کی پروگرامنگ سے ہی ہے۔ اگر آپ نے صحیح سے اس کو استعمال کیا، صحیح سے ان انسٹرکشن سیٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان پہ عمل کیا، تو یہ مسائل نہیں آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنی عام لائف میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اگر ہمارے پاس ایک موبائل ہوتا ہے، اس موبائل میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس میں کتابیں بھی ہیں، اسی کے تھرو آپ ای میلز کر رہے ہیں، اسی کے تھرو ہم اپنی کمیونیکیشن کرتے ہیں، بزنس میٹنگز آج کل اس کے اوپر ہو رہی ہیں، ہم زوم کی میٹنگ بھی ہم اس پہ ہی کر رہے ہیں۔ یہ ساری فیسلٹیز ہمیں اس موبائل سے اویلیبل ہیں۔ اسی طرح یہ جسم کو یہ ساری چیزیں حاصل ہیں، ہم لوگ بزنس کرتے ہیں جسم کے ساتھ، پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، لیکن اگر آپ موبائل میں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ موبائل کی بیٹری اگر آپ کی ڈیڈ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کا موبائل چلنا بند ہو جائے گا۔ اب یہی معاملہ جو ہے آپ کے دل کا ہے، اگر آپ کے دل کو چارج نہیں رکھیں گے آپ، تو آپ کا جو دل ہے وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گا، اور اگر دل آپ کا مردہ ہو گیا تو پھر ہمیں وہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کو آج کل ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اب سلوشن کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اسی لیے میں نے جو پہلی آیت آپ کو بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کائنات کے مالک ہیں، گلیکسیز کے مالک ہیں، زمین اس کے اندر بہت چھوٹی سی کوئی چیز ہے، شاید آپ کی سوئی کی جو یا پین کی نب ہے اس سے بھی چھوٹی ہوگی پوری سسٹم کے اندر،
اس کے اندر انسان تو اور بھی کوئی بہت ہی چھوٹی سی فزیکل مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رتبہ دیا ہے جو اس پوری کائنات اور پوری گلیکسی سے بڑا ہے۔ انسان کو اپنے اس مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ فزیکلی تو ہم نو ویئر، یا نو ویئر، کہیں بھی نہیں ہے اتنے بڑے سسٹم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمیں دیا ہے وہ ان سب گلیکسی سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف طریقے سے ہمیں گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، ہمیں بڑی پیار اور محبت سے سمجھاتے بھی ہیں، اس کے امپیکٹس بھی بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ انسان، یہ آپ ذہن میں رکھو کہ آپ سے ہی نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ کے دلوں کا سکون ہے، یعنی آپ کا سافٹ ویئر صحیح چلے گا اور آپ کو اچھے امپیکٹس ملیں گے آپ کی لائف میں، آپ کے اس باب کے اندر، بلکہ یہ فارمولہ پورے کائنات کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس فارمولے کے مطابق کائنات میں، گلیکسیز میں، آسمانوں میں، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے، اور ہماری زندگیوں میں جو عام طور پر مسائل آج کے زمانے میں ہیں، اس فاسٹ پیس لائف میں ہیں، اس سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہیں، بہت سارے مادی اسباب کے آنے کے باوجود بھی جو ہمیں سکون نہیں ملتا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس وجوہات میں شیطان ہمیں کیسے لے کے جاتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے ہی مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ بتا دیتا ہے کہ یہ حل کر لو، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو راحت مل جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو انشاءاللہ اب اگلے لیکچرز میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ بھی، احادیث کی روشنی میں بھی۔ جزاک اللہ خیر۔